میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ لوگوں کے درد، بیماری اور تکلیف کا علاج کرنا میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، مریضوں کی قطاریں اور دوائیوں کی خوشبو میری دنیا بن چکی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل کو اپنے کام تک محدود رکھا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ ڈاکٹر کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، مریض کے ساتھ ہمدردی ضرور ہونا چاہیے، مگر دل نے ہی ہارنا چاہا۔ مگر شاید زندگی کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کلینک میں مریضوں کی کافی بھیڑ تھی۔ میں ایک کے بعد ایک مریض کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بخار میں مبتلا، کوئی درد سے کرا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ دروازے پر ایک لڑکی تھی، سادہ سا لباس، چہرے پر ہلکی سی پریشانی اور آنکھوں میں عجیب سی معصومیت۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ جی آئیں، بیٹھ جائیں۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں نے ڈاکٹر کی طرح سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تھوڑی ہچکچائیں، پھر دھیمی آواز میں بولی، مجھے کافی دنوں سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور سر بھی بہت درد کرتا ہے۔ میں اس کی بات سن رہا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ میری نظریں بار بار اس کے چہرے پر جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، ایسی آنکھیں جو انسان کو خاموش کر دیں۔ میں نے جلدی سے معائنہ شروع کیا تاکہ خود کو سنبھال سکوں۔ آپ کا نیم؟ عائشہ۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ عائشہ نام بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنی وہ خود۔ میں نے کچھ ٹیسٹ لکھوائے اور اسے دوائی دی۔ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں، 2 دن بعد رپورٹ لے کر آ جائیں۔ وہ سر ہلا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے تک پہنچی تو ایک لمحے کے لیے مڑی اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور بس وہ لمحہ میرے دل میں کہیں ٹھہر گیا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کے جانے کے بعد بھی میرے ذہن اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے خود کو سمجھایا وہ صرف ایک مریض ہے، بس۔ مگر دل شاید یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 2 دن بعد وہ دوبارہ آئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہی تھی۔ یہ میری رپورٹس ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں نے رپورٹس دیکھی۔ خوش قسمتی سے کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، صرف کمزوری۔ میں نے مسکرا کر کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ جانے لگی تو اچانک رک گئی۔ ویسے آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، میں نے ہلکا سا مسکرا دیا، اور آپ بہت بہادر مریض ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی جیسے میری کلینک کی خاموش فضا میں خوشبو بن کر پھیل گئی ہو۔ اس دن کے بعد عائشہ کبھی کبھی چیک اپ کے لیے آنے لگی۔ اب ہماری باتیں صرف بیماری تک محدود نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتاتی، اپنے خوابوں کے بارے میں بھی بات کرتی، اور میں صرف سنتا رہتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، مجھے پہاڑ بہت پسند ہے۔ وہاں کی خاموشی، ٹھنڈی ہوائیں، ایسے لگتا ہے
جیسے دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت گہری سوچ رکھنے والی لڑکی بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میرا دل آہستہ آہستہ اس کے نام ہو رہا ہے۔ مگر ایک مسئلہ تھا۔ میں ایک ڈاکٹر تھا اور وہ میری مریض۔ کیا یہ درست تھا؟ کیا مجھے اپنے دل کی بات کہنی چاہیے یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا چاہیے؟ ایک دن وہ کافی پریشان حالت میں کلینک میں آئی۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا ہوا عائشہ؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر جیسے کسی نے میرے دل کو زور سے دبا دیا ہو۔ میں خاموش رہ گیا۔ وہ بولتی رہی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، عائشہ آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ میرا دل کہیں اور ہے۔ اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کہاں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، کیا آپ کو واقعی نہیں جانتے ڈاکٹر صاحب؟ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری خاموش محبت صرف میری محبت نہیں تھی